السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بے شمار اور لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ آج کا خطبہ جمعۃ المبارک جامع مسجد عزیزیہ جدہ میں فضیلت الشیخ نے جس عنوان اور موضوع پر گفتگو کی ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے گوش و گزار کر رہا ہوں۔ انسان فطرت کے ساتھ جو اس کی فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے جس فطرت میں انسان کو پیدا کیا ہے، نیکی کی طرف، اچھائی کی طرف، اچھے کاموں کی طرف ہمیشہ وہ راغب رہتا ہے، اور فطرت ہمیشہ برائی سے، برے اخلاق سے، ظلم و زیادتی سے نفرت کرتی ہے۔ سلیم الفطرت انسان ہمیشہ نیکی کی طرف راغب رہے گا، برائی سے دور رہے گا، اور دین اسلام عین فطرت کے مطابق ہے۔ دین اسلام کے تمام احکامات فطرت کے مطابق ہیں، اور بالخصوص اسلام نے جو ہمیں آداب اور اخلاق کی تعلیم دی ہے، ایسی تعلیم جس کی مثال پہلے نہیں ملتی۔ اخلاق اور آداب، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے، اخلاق کا پیکر تھے، منبع تھے، نمونہ تھے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سرٹیفکیٹ عطا کیا، انک لعلی خلق عظیم۔ اسلام کے بہت سے اخلاق اور آداب جس کی تعلیم اسلام نے دی ہے، ان میں سے ایک کا ذکر، صرف ایک کا ذکر آج اس خطبہ جمعۃ المبارک میں ہوا ہے، اور وہ ہے حیا۔ حیا ایسا زیور ہے، ایسا اخلاق ہے، ایسی صفت ہے، ایسی خوبی ہے کہ جس کے اندر یہ پائی گئی اس کی دنیا بھی سدھر جاتی ہے اور آخرت بھی سدھر جاتی ہے۔ اخلاق ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے جہاں ضروری ہے، اس کے اندر حیا کا بہت بڑا سبب ہے جو آپ کے اخلاق کو درست کرتا ہے، حیا۔ خطبہ جمعۃ المبارک میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اگر اللہ کا تقوی انسان کے اندر آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ایسی سمجھ عطا کرتا ہے جس سے وہ حق اور باطل کو پہچان سکتا ہے۔ تقوی، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو اخلاق پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر۔ تقوی، اللہ کا ڈر اگر کسی انسان میں پیدا ہو جاتا ہے جب، تو اس کا اخلاق آٹومیٹک سدھر جاتا ہے۔
سیدھا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اخلاق کی تعلیم اللہ نے دی ہے، اور بے شمار آیات اور احادیث ہمیں اس چیز پر دلالت کرتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہ مجھے اللہ نے ہدایت دی ہے سیدھے راستے کی طرف، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ، وہ دین جو قائم ہے ملت ابراہیمی حنیف اس کے اوپر۔ اور ملت ابراہیم دین کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا دین جو تمام انبیاء کا دین تھا، توحید کی دعوت، اخلاق و آداب کی دعوت۔ وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے۔ اخلاق جو ہے انسان کی زندگی کو سدھار دیتا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ ان الاخلاق ضمانۃ لعیش کریم وحیات آمنہ، کہ انسان کی بہترین زندگی کی گارنٹی اخلاق کے اندر ہے، اور امن والی سکون والی زندگی اگر چاہتے ہیں تو اخلاق کو اپنا لیجئے۔ اور حیا جو ہے اس کا ایک مین عنصر ہے، ایک بڑا ستون ہے اخلاق کا۔ ضروری ہے کہ ہم اس معاملے میں، اپنے اخلاق کے معاملے میں دین سے رہنمائی لیں۔ دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، کیا دیتا ہے، دین ہمیں کیا بتاتا ہے اخلاق کے بارے میں، بہت زیادہ اس بارے میں ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر سارا اخلاق موجود ہے۔ قرآن کریم نے یہی گارنٹی دی ہے، انک لعلی خلق عظیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، تو کیا جواب ملا؟ خلقہ القرآن، سارا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ اسی لیے اخلاق ایک مومن کا ایمان کا جزء لازم ہے، جیسا کہ آگے حدیث آ رہی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل دین خلقا، ہر دین کا اخلاق ہے، اس کے اپنے آداب ہیں۔ وخلق الاسلام الحیاء، اسلام کا اخلاق یعنی اخلاق کا دار و مدار پورا کس کے اوپر ہے؟ حیا کے اوپر ہے۔ اسلام کے اندر اخلاق پورے کا دار و مدار، یعنی کہ پورا اخلاق ایک طرف اور حیا ایک طرف۔ اور یہ ایک ظاہری بات ہے، ایک آدمی کے اندر حیا نہیں ہے تو یقیناً اس کے اندر اخلاق نہیں ہے۔ وہ کسی سے اچھی گفتگو نہیں کرے گا، کسی سے پیار سے ملے گا نہیں، کسی کے ساتھ احسان نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ حیا نہیں ہے اس کے اندر، بے حیا ہو گیا ہے۔ جب حیا آ جائے گی تو باقی اخلاق بھی اس کے اندر آ جائے گا۔ حیا کا عنصر جو ہے یہ بہت ضروری ہے اخلاق کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے حیا کو اپنے بندوں کے لیے پسند کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دع فإن الحیاء من الایمان، حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان میں سے ہے۔ اور دوسری حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ایک شخص کو دیکھا کہ اپنے بچوں کو کہہ رہا ہے حیا مت کرو، شرم مت کرو۔ آج بھی بہت سے والدین یہ کہتے ہیں اپنے بچوں کو، کیا تم شرماتے رہتے ہو، کیا تمہارے اندر اتنی حیا موجود ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کو یہی تربیت دے رہا ہے، ان کو کہہ رہا ہے کہ حیا نہیں کرنا، شرم نہیں کرنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعہم، ان کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ فإن الحیاء من الایمان، حیا تو ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ یہ تربیت دینی ہے بچوں کو بھی، حیا کرنا ہے، شرم کرنا ہے۔ اور حیا کے مختلف مراتب ہیں، اللہ کے ساتھ حیا، رسول اللہ کے ساتھ حیا، بڑوں کے ساتھ حیا اور ادب، یہ ساری مرتبے حیا کے اندر جو ہے موجود ہیں۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، داخل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ان فیک لخلقین یحبہم اللہ تعالی، تیرے اندر دو خوبیاں ہیں اللہ کو بڑی پسند ہے۔ کیسا خوش قسمت آدمی ہے، کتنا خوش نصیب ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تیرے اندر دو خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا اللہ کے رسول ما ہما یا رسول اللہ، وہ کون سی دو خوبیاں ہیں مجھے بھی بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الحلم والحیا، بردباری اور حیا. بردباری، نرم مزاجی، اور حیا جو ہے، یہ دو خوبیاں ایسی ہیں یہ اللہ کو بڑی پسند ہے. اس کا معنی حیا اللہ کو پسند ہے. ہر مومن کو با حیا ہونا چاہیے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا الحمدللہ الذی جعلنی، وقال، اس آدمی نے کہا، پھر شکر ادا کیا، الحمدللہ الذی جعلنی علی خلقین یحبہم اللہ، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے یہ دو خوبیاں دی ہیں جن خوبیوں کو اللہ پسند کرتا ہے. اس لیے حیا کو اللہ سے مانگنا بھی چاہیے، اور حیا مل جائے تو اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. حیا کا بڑا اثر ہے پوری زندگی میں، انسان کی زندگی میں، مومن کی زندگی میں، مسلمان کی زندگی میں معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑا اثر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تو حیا نہ کرے، حیا تیرے اندر ختم ہو جائے، حیا تجھ سے اٹھ جائے، فاصنع ما شئت، جو مرضی چاہے کرو. پھر کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے، کوئی دیوار، کوئی پردہ، کوئی ایسی چیز، دنیا کو کوئی قانون تجھے برائی سے نہیں روک سکے گا. حیا روکے گا. حیا موجود ہے، اب برائی نہیں کریں گے. بہت سے دنیا نے قانون بنائے ہوئے ہیں مختلف گناہوں کو، مختلف ظلم و ستم کو روکنے کے لیے، وہ بھی صحیح ہیں، لیکن جب تک بیسک بنیاد حیا نہیں ہے آدمی کے اندر، گناہوں سے نہیں روک سکتا، برائی سے نہیں روک سکتا، ظلم اور زیادتی سے نہیں روک سکتا. کب روکے گا؟ جب حیا ہوگی. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حیا ختم ہو جائے تو جو مرضی کر. حیا مومن کی زندگی کا ایک اہم جز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا جو ہے انسان کی زندگی میں بڑا اثر کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان ہمیشہ مومن سوچتا رہتا ہے، مراقبہ کرتا ہے اپنا. حیا جو ہے وہ اللہ سے اس کو خوف پیدا کرتا ہے، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرتا ہے کہ نہیں یار مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میرے اعمال کے اوپر مطلع ہے، اطلاع رکھتا ہے، دیکھ رہا ہے، میں جو کر رہا ہوں، جو آنکھوں سے کر رہا ہوں، ہاتھوں سے کر رہا ہوں، پاؤں سے کر رہا ہوں، جو میں غلط جو بھی کر رہا ہوں گناہ، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو اللہ سے حیا کرتے ہوئے وہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، گناہوں کے قریب نہیں جاتا. تو یہ حیا کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے دل کے اندر، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے وہ کامیابی کی سیڑھی جو ہے چڑھ جاتا ہے، اور یہی کامیابی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا ہمیشہ بھلائی لائے گا، حیا ہمیشہ اچھائی لائے گا. اسی لیے جو بہت سے والدین کہتے ہیں اپنے بچوں کو کہ حیا نہیں کرنا، نہیں، حیا کسی بھی قسم کا ہو، شرم کسی بھی قسم کے ہو، وہ بھلائی ہی پیدا کرے گی، نقصان نہیں ہے اس کے اندر، نقصان کبھی بھی نہیں ہے. حیا سے رہنا چاہیے انسان کو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، پہلی انبیاء کی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یعنی کہ انبیاء کا معقولہ ہے، انبیاء کی بات ہے، پچھلے انبیاء کی یہ بات انہوں نے بتائی ہے کہ جب حیا نہ ہو تو جو مرضی کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بہت سی احادیث، بہت لمبا موضوع ہے، اس حوالے سے کتنی احادیثیں موجود ہیں حیا کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا اور ایمان کو جزء لازم قرار دیا. فرمایا الحیاء والایمان قرناء جمیعا، حیا اور ایمان یہ دونوں کٹھے ہوتے ہیں، دونوں ہمیشہ کٹھے ہوتے ہیں. حیا ہوگا ایمان ہوگا، ایمان ہوگا حیا ہوگا. حیا نہیں ہے گویا کہ ایمان بھی چلا جا رہا ہے، ایمان نہیں ہے تو حیا نہیں ہے. تو یعنی کہ ایمان اور حیا دونوں لازم اور ملزوم ہیں. گویا کہ مومن اور وہ بے حیا یہ نہیں ہو سکتا. مومن ہوگا تو حیا والا ہوگا، اگر حیا والا نہیں ہے تو گویا کہ مومن کی صفات اس کے اندر موجود نہیں ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رفع احدهما رفع الاخر، ایک جب اٹھ جاتا ہے دوسرا بھی چلا جاتا ہے. ایمان اٹھ گیا حیا چلی جاتی ہے، حیا اٹھ گیا تو ایمان چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائی حیا پر حفاظت کریں. آج جو معاشرہ چل رہا ہے، جو دور چل رہا ہے بے حیائی کا، عریانی کا، فحاشی کا، فتنہ اور فساد کا، حیا ضروری ہے.
اپنی آنکھوں کا حیا، زبان کا حیا، دل کا حیا، کہ اس کے اندر شرم پیدا ہونی چاہیے ہمارے اندر، اور ہر برے کام سے ہم شرمائیں، اللہ کا خوف جو ہے پیدا ہونا چاہیے۔ حیا کی وجہ سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کے بارے میں، میری ساری امت کو معافی مل سکتی ہے الا المجاہرین، مجاہرین کو نہیں مل سکتی۔ مجاہرین کون ہیں؟ جو گناہ کرتے ہیں ظاہراً گناہ کون کرتا ہے؟ جو بے حیا ہوتا ہے، کھلے عام گناہ کرتا ہے، اس کو کسی کی شرم نہیں ہوتی۔ تو جو بے حیا ہے، کھلے عام گناہ کرتا ہے، فرمایا میری ساری امت تو بخشی جا سکتی ہے، اس کو نہیں بخشا جائے گا۔ المجاہرون، گناہ کر کے فخر کرنا، گناہ کر کے گناہ کو آگے بیان کرنا، کھلے عام گناہ کرنا، اور اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ داڑھی شیو کرنا کھلے عام گناہ ہے، تمباکو نوشی سگریٹ پینا کھلے عام گناہ ہے، نماز ہو رہی ہے باہر گھوم پھر رہے ہیں، نماز کی طرف توجہ نہیں ہے، کھلے عام گناہ ہے، بے شمار۔ میں چھوٹی سی مثالیں دے رہا ہوں، کڑوی بات ہے لیکن دوا سمجھ کے پی لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ان امتیوں کو معاف نہیں کیا جائے گا جو المجاہرون، کھلے عام گناہ کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی حیا پیدا کریں، کھلے عام گناہ نہیں ہونا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کو، استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے حیا کرو جس طرح اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے، اللہ سے حیا کرنے کا جس طرح حق ہے۔ اللہ سے حیا کرنے کا کس طرح حق ہے؟ کس طرح اللہ سے حیا کرنا چاہیے؟ کس طرح شرمانا چاہیے؟ اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر حیا ہو، آپ کے آنکھوں کے اندر حیا ہو، آپ کے ہر قول اور فعل کے اندر حیا موجود ہو، اللہ کا ڈر موجود ہو، اللہ کا خوف موجود ہو، تو یہ اللہ سے حیا کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے صرف خالی انسان ظاہراً کسی کے سامنے تو ڈر جائے، کوئی گناہ نہ کرے اور اکیلے میں جا کے گناہ کرتا رہے، یہ حیا نہیں ہے، یہ اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ کا خوف یہ ہے کہ اکیلے میں ہو، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی ہو، زمین کی تہوں کے نیچے چلے جاؤ، پوری دنیا سے چھپ جاؤ، پھر بھی اللہ کا حیا اگر موجود ہے تو انسان گناہ نہیں کرے گا، اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر موجود رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو حیا کا حکم دیتے تھے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا کے پیکر تھے، حیا کا نمونہ تھے۔ اسلام جو ہے اعتدال کا مذہب ہے، میانہ روی کا مذہب ہے، فطرت کا مذہب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حیا سے روکا نہیں بلکہ حیا کی طرف لے جانے والے راستوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، اور ان کا سدباب کیا ہے بتایا ہے، کون کون سے راستے آپ کو بے حیائی کی طرف لے جاتے ہیں، حیا کس طرح آئے گا، حیا کس طرح انسان کے اندر پیدا ہوگا۔ وہ سورۃ نور کی آیتیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومنوں کو کہہ دیجیے اپنی آنکھیں نظر نیچی رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ عورت مومنوں کو، مومنات کو کہہ دیجیے کہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ آنکھیں نیچی رہنا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، یہ حیا کا ایک مین جو ہے عنصر ہے، ایک بہت بڑا ستون ہے کہ خصوصی طور پر آنکھوں کی جو ہے حفاظت کی جائے۔ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے 7 لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک وہ آدمی بھی ہوگا جس کو ایک خوبصورت حسن و جمال، حسب و نسب والی عورت دعوت دے گی برائی کی طرف، لیکن وہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اللہ سے حیا کرتے ہوئے اس دعوت کو ٹھکرا دے گا۔ اللہ رب العزت اس کے بدلے اس کو عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ اور اسی طرح حیا والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وہ اصحاب غار کا جو واقعہ آپ نے سنا ہے، 3 لوگ غار کے اندر پھنس گئے تھے، ان میں سے ایک آدمی وہ تھا جس نے برائی کی طرف جو راغب ہو چکا تھا اور برائی کی طرف پورا کنٹرول کر چکا تھا، لیکن عین موقع کے اوپر اس عورت نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، اللہ سے حیا آ گئی، اس آدمی کو چھوڑ دیا، تو پھر اسی نیکی کو وسیلہ بنا کے اللہ کے سامنے کہتا ہے کہ یا اللہ، میں اس دن صرف تجھ سے شرما کر، تجھ سے حیا کر کے، تیرا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کر کے میں نے وہ برائی چھوڑ دی تھی، برائی کے اوپر قدرت رکھنے کے باوجود میں نے وہ برائی نہیں کی، میری دعا قبول کر لے، اس غار سے مجھے نجات دے دے۔ تو دعا قبول ہو گئی، غار سے نکل آئے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے
حیا کرنے والوں کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تمام مسلمانوں کے اندر، تمام مومنوں کے اندر حیا اور تمام اخلاق کی صفات پیدا فرما دے۔ اللہ تمام جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جو فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں اسلام کا بول بالا فرمائے، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اللہ ان کی مدد اور نصرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، خصوصاً اس بلد حرمین کی بلد توحید کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہر قسم کے شر سے فساد سے اللہ اس کو محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔